سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. خریج جامعۃ الاسلامیت انت، خریج کہتے ہیں گریجویٹ کو نا. خریج الجامعۃ الاسلامیہ یعنی کیا تو جامعہ اسلامیہ کا پڑھا ہوا ہے؟ آر یو اے گریجویٹ آف جامعۃ الاسلامیہ؟ ہاں جی. نام تخرجت فی کلیۃ اللغۃ العربیہ آمن 1400. تخرجت یہ ماضی ہے. یتخرج مضارع، تخرج امر، تخرج متخرج اور متخرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. توکل کہاں آئے گا؟ توکل یہاں آئے گا. ماضی کیا ہے؟ توکل، یتوکل، توکل، متوکل. توکل امر ہے، انت فاعل ہے، علی الحی جار مجرور، الذی اسم الموصولہ اور الحی کی نعت بھی ہے یہ. لا نافیہ کا، یموت فعل مضارع، مات یموت ہوا فاعل اس میں، اور یہ جملہ صلۃ الموصول کہلائے گا. کیا مطلب ہے؟ توکل بھروسہ کر، کس پر؟ علی الحی اس پر جو خود زندہ ہے، از خود جس کو اپنی زندگی سسٹین کرنے کے لیے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ، وہ الحی کہلاتا ہے. اور الذی وہ ہستی ہے لا یموت جس کے لیے موت نہیں ہے، تو اس پر بھروسہ کر جو زندہ ہے اور موت نہیں آنی ہے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر. فتلقى آدم من ربہ کلمات. تلقى کیا چیز ہے جی؟ یتلقى، تلقى یا تلقوین، متلقن، متلقن. نمبر 7 ہے جی، یجوز حذف احد الطاءین من تتفعل کما فی المثالین الآتیین. And it is permissible to omit one of the ta of تتفعل، یعنی مخاطب کے ایک تا کو آپ چاہیں تو حذف کر سکتے ہیں، یہ پرمیسیبل ہے، جیسے مثال میں بھی سامنے آ جائے گا. نمبر 1 جیسے آیا تتنزل الملائکۃ والروح
تو یہ اصل میں تنزل جو ہے تتنزل تھا، تو تا اس کا پہلے والا حذف کر دیا گیا. اسی طریقے سے ولا تجسسو، تو تجسسو اصلہ تتجسسو، تو تا آپ حذف کر سکتے ہیں اس کا. تامل المثال ثم اکمل الناقصہ، یہ مطاوع والی مثال ہماری ہمارے سامنے. مطاوع کی ہم نے ڈیفینیشن کیا پڑھی تھی کہ ایک جملے میں کسی فعل کا جو مفعول بہ ہے وہ کسی دوسرے فعل کے ساتھ فاعل بن کر آ جائے اور میننگ وہی دے تو وہ مطاوع، وہ افعال دونوں ڈفرنٹ باب کے مطاوع کہلائیں گے. زوجنی ابی بنت امی، میرے والد نے میری شادی میرے چچا کی بیٹی سے کر دی. زوجنی، زوجہ کیا ہے؟ باب تفعیل سے فعل ماضی ہے. نون وقایہ کا ہے، یا متکلم مفعول بہ نمبر 1، ابو فاعل مضاف، یا متکلم مضاف الیہ، بنت مفعول بہ نمبر 2 اور مضاف، ام مضاف الیہ، پھر مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ. کلیئر ہوگی بات؟ زوجنی ابھی دیکھیں، زوجہ فارم 2 کا ماضی ہے، باب تفعیل سے ماضی ہے، ٹھیک. یا متکلم مفعول بہ نمبر 1، بنتا مفعول بہ نمبر 2، مضاف، یہ مضاف الیہ، پھر مضاف، یہ پھر مضاف الیہ، اور یہ جو ہے فاعل ہے پلس مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. اب اس کا مطاوع دیکھیں کیسے بن رہا ہے. تزوجت بنت امی، جو یہ مفعول بھی تھا یہ یہاں فاعل بن گیا، اور یہ جو فاعل تھا یہ سرے سے یہاں اومٹ ہی ہو گیا. یہ مفعول بھی ہے، اب مضاف، مضاف الیہ، مضاف، اور یہ مضاف الیہ. یہ فارم 5 کا، یہ فارم 2 کا تھا، یہ فارم 5 کا ماضی ہے. اب یہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مطابعت ہو گئی نا. دوسرے کو آپ نے خود مکمل کرنا ہے، وہ ہے لغت اللغت الیابانیۃ. علمنی، علمنی فارم 2 اور فارم 5 کے درمیان مطابقت پائی جاتی ہے. یہ فارم 2 کا ماضی ہے، یہ مفعول بہ نمبر 1، یہ فاعل، مضاف، مضاف الیہ، مفعول بہ نمبر 2، نعت. تعلمت مفعول بہ نمبر 1 یہاں فاعل بن گیا، یہ اسی طرح مفعول بہ ہے اور یہ اسی طرح اس کی نعت ہے، اور یہ فارم اب 5 کا ماضی ہے. نمبر 9 ہے جو اس کے بعد، لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدر زوجہ اختها ام کلثوم. ٹھیک ہے، یہ جملہ ہم کر چکے ہیں. یہ لما الحینیت ہے، ظرف ہے، شرط کے معنی میں آتا ہے. جب لما الحینیت آئے تو شرط اور جواب و شرط کے دونوں فعل جو ہیں وہ ماضی کے ہوتے ہیں. لہذا نوٹ کریں، رجع فعل ماضی،
رسول فاعل، اللہ ہی مضاف الیہ، من بدر جار مجرور. اب جواب الشرط آ رہا ہے. جواب الشرط باب تفعیل کا ہے، زوجہ ماضی، اور ہوا فاعل، ہو مفعول بہ، اختہ مفعول بہ نمبر 2 مضاف، ہاں مضاف الیہ، امہ بدل مضاف، کلثوم مضاف الیہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے لوٹے تو انہوں نے شادی کر دی اس کی، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اپنی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ. حاضی لما الہینیت، یہ لما ظرف ہے، الہینیت والا ہے، یہ لما الجازمہ نہیں ہے. وہی ظرف زمان، وین کے معنی میں آ رہے ہیں. وتختص بالماضی، اور یہ خاص ہوتا ہے ماضی کے ساتھ آتا ہے. وَيَكُونُ جَوَابُهَا فِعْلًا مَاضِيًا، اور اس کا جواب بھی فعل ماضی میں آتا ہے. مثلا لما سمعت الاذان، یہ لما الہینیت کی بات ہو رہی ہے. اس میں شرط فعل ماضی، جواب الشرط فعل ماضی کے ساتھ. لما، آپ پڑھیں جملہ جی. لما سمعت الاذان توضأت حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آ گیا اس جملے سے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک شخص دکھایا جو ویسے لوہے کا کام کرتا تھا نا، لوہار تھا، اور مجھے ایسے اشارہ کر کے آ گیا کہ یہ ہماری نگاہوں میں سب سے بیسٹ آدمی ہے، یہ ہمارے چنے ہوئے لوگوں میں سے. تو کہتے میں بڑا حیران ہوا، اسی حیرت میں میری آنکھ کھل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے پورا جیسے ہوتا ہے نا اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے، یہ ساری چیز دکھائی. تو صبح ہوئی تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی دکان پہ جا پہنچا. تو اس سے میں نے پوچھا کہ تمہارے عمل میں کیا خاص بات ہے، کوئی خاص اپنا عمل ہے تو مجھے بتاؤ، کوئی خاص وظیفہ تم کرتے ہو، کوئی اس طرح کی چیز. تو اس نے کہا کہ نہیں ایسی تو کوئی خاص بات نہیں، میں تو مزدور آدمی ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر عبداللہ بن مبارک نے اس سے کہا کہ نہیں، لیکن میں نے خواب میں اس طرح تمہیں دیکھا ہے اور مجھے یہ بتایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہو، تو کوئی خاص عمل تو تمہارا ایسا ضرور ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے سلیکٹڈ لوگوں میں شمار فرمایا. تو اس نے تھوڑا سا سوچا اور سوچ کے کہا کہ مجھے اور تو کچھ یاد نہیں ہے، بس اتنا ایکشن اپنا یاد ہے کہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو اگر میں نے بدان یا وہ ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہاتھ میں اور وہ ہتھوڑا یہاں پہ ہے تو میں اس کو پھر آگے نہیں لاتا، میں اس کو وہیں سے پیچھے چھوڑ دیتا ہوں. اور اگر یہاں پہ تو وہاں سے بھی پھر مارتا نہیں، چوٹ نہیں لگاتا، پھر وہیں چھوڑ دیتا ہوں اس کو. یعنی اذان کا احترام جو ہے وہ بس ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بڑے کا میسج ہے جو میرے لیے آ رہا ہے، تو پھر میں پوری توجہ کے ساتھ اس میسج کو سنتا ہوں. اس جملے پہ غور کیجیے گا. تو اس نے عبداللہ بن مبارک نے کہا اچھا تو کوئی خاص دعا مانگتا ہو جس کا تجھے آج تک انتظار ہو کہ وہ دعا بھی پوری نہیں ہوئی؟ اس نے کہا ہاں بس ایک دعا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں. میں نے سنا ہے کہ عبداللہ بن مبارک بڑی علمی شخصیت ہیں، تو میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ میری عبداللہ ابن مبارک سے ملاقات کرا دے تاکہ میں اس سے کچھ حدیثیں سیکھ لوں. تو عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور کہا کہ دیکھ میں ہی عبداللہ ابن مبارک ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے چلا کے تمہارے لوہار کے دروازے تک پہنچا دیا. یعنی اپنے وقت کا تابعی تھے، اپنے وقت کے علمی شخصیت تھے. اللہ تعالیٰ نے اس علمی بندے کو چلایا ایک باادب آدمی دکھانے کے لیے کہ یہ ہے ہمارا پسندیدہ آدمی. تو لما سمعت الاذان
لما الہینیت ہے، ظرف ہے، متضمن معنی شرط، شرط کا معنی رکھتا ہے اپنے اندر. سمعت، میں جب بھی سنتا ہوں اذان، الاذان مفعول بہ، ماضی فاعل مفعول بہ. تو میں کیا کرتا ہوں، یعنی اذان سننے کے بعد پھر کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے. توضأت، یہ اس باب کا فعل ہے، فارم 5 کا، یہ فارم 5 کا ماضی ہے، تو فاعل ہے، یہ بھی فارم 5 کا ماضی ہے. بتوجہ تو دوسرے طریقے سے میں نے کچھ اور لکھ دیا، یہ تو یوں ہے، یہ تو بھی فاعل ہے، الی المسجد جار مجرور. جب میں اذان سنتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، توضأت، میں وضو کرتا ہوں، وتوجہت الی المسجد، اور میں اپنا رخ مسجد کی طرف کر دیتا ہوں. پھر اور کیا کام کرنا ہے، اذان ہوگی، بلانے والے نے، بڑے نے بلا لیا آپ کو، اب باقی کام ختم ہو جانے چاہیے. اب ایک ہی طرف کی ڈائریکشن ہونی چاہیے کہ جس طرف بلایا گیا ہے پہنچو بھائی ادھر، بلانے والے نے کال کر لیا تمہیں. تو لما سمعت الاذان توضأت وتوجہت الی المسجد. جی محی الدین صاحب. وصلنا الی مکہ اسرعنا الی بیت اللہ الحرام. لما وصلنا کیا آگے، الی مکہ اسرعنا الی بیت اللہ الحرام. دیکھیے یہ لمحہ بھی یہی لمحہ ہے نا، الہینیہ والا ظرف ہے، شرط کے طور پر آیا. پہلا فعل ماضی کا، یہ عام مجرد کا فعل ہے ماضی کا، نا فاعل. الی مکہ تا جار مجرور. اسرع یہ فارم 4 کا ماضی ہے. اسرع یسرع، اسراء، اسراء ایکسیلریشن کہتے ہیں، تیزی کے ساتھ. اسرع نا پھر اس کا فاعل. الی بیت جار مجرور، بیت اللہ مضاف مضاف الیہ. الحرامی کیا ہے، یہ بیتی کا بدل ہو سکتا ہے. کیا مطلب، لما وصلنا الی مکہ، جب ہم جو ہی ہم مکہ پہنچے، اسرعنا وی رشڈ ٹورڈز بیت اللہ الحرام. پھر ہم نے، پھر ظاہر دائیں بائیں کیا کرنا، سیر کرنے تھوڑی گئے ہوئے تھے، پھر ہم مسجد حرام کی طرف چل پڑے تیزی کے ساتھ. وی رش ٹورڈ مسجد حرام. وفی التنزیل فی قصۃ ابراہیم علیہ السلام فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. فلما دیکھیں آیا، رآ ماضی، ہوا فاعل، القمر مفعول بہ، بازغا حال. اس حال میں ہم نے چاند کو دیکھا کہ وہ چمک رہا تھا. انہوں نے اس حال میں چاند کو دیکھا کہ چاند چمک رہا تھا. تو قالا پھر ماضی، ھذا ربی، ھذا مبتدا، ربو اس کی خبر مضاف یا متکلم مضاف الیہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلین، تو کہہ دیا کہ میں ڈوبنے والا، زوال پذیر تو خدا نہیں ہو سکتا. اچھا جی، نمبر 10 ہے جی، غدا نذهب نحن المتوفقین. ہنا المتوفقین منصوب علی الاختصاص، مخصوص ہو جانے کی وجہ سے یہ متوفقین منصوب آیا. وہو مفعول للفعل اخص، اخص فعل انڈرسٹوڈ سمجھا جانے کی وجہ سے متوفقین منصوب آیا، اس کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. وَهَذَا الْفِعْلُ واجب الحذف، یہ فعل مینڈیٹری ہے کہ حذف کر دیا جائے. وَيَأْتِي الْمَخْصُوصُ
لبیان المقصود بالضمیر، اور اس کو ضمیر لا کر ظاہر کر دیا جاتا ہے، یعنی فعل کو تو ہٹا دیا، نحن لے آئے، نحن المسلمین لا نخاف الا اللہ، ہم کون، ہم یعنی ہم مسلمان، لا نخاف الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے. تو نحن اخص المسلمین لا نخاف الا اللہ، نحن طلاب المہدی نسکن فی المہجع الاول، نحن ہم، اور اس نحن کے بعد جو اسم آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ مفعول بھی بن رہا ہوتا ہے اس فعل کا. طلاب المہدی the students of the institute، ہم اس ادارے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، نسکن فی المہجع الاول، ہم رہتے ہیں پہلے ہاسٹل میں، we live in first hostel. وفی الحدیث الشریف انا معاشر الانبیاء لا نورث، نحن انا کی وجہ سے نا میں بدل گیا نا، یعنی اصل میں یہ جملہ کیا تھا، نحن معاشر الانبیاء. میں اس کو سٹریس دینا چاہتا ہوں، تو انا کے ساتھ لگاؤں گا نا، جب انا لگاؤں گا تو یہ نحن منصوب ہوگا تو نا میں بدل جائے گا. اب یہ ہو گیا انا، معاشر الانبیاء لا نورث، کیا ہے، نورث، انا معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء جو ہیں، یعنی وی دا گروپ آف انبیاء، وی ڈونٹ ہیو اینی وراثت. انبیاء کی وراثت علم ہی ہوتا ہے، بس ہدایت ہی ہوتی ہے، اور کوئی چیز انبیاء نہیں چھوڑ کر جاتے. تو انا معاشر الانبیاء لا نورث. املأ الفراغ فیما یاتی بمخصوص مناسب، مخصوص لگائیں اس کے ساتھ. نحن المہد ندرس صباحا و مساء، کیا لگائیں جی، طلاب، نحن طلاب المہد، ال نہیں آئے گا کیونکہ مضاف کا ساتھی ہے. نحن طلاب المہدی ندرس صباحا و مساء، ہم ہاں نیچے بڑھا، نحن المسلمین لا نشرک باللہ شیئا، ہم مسلمان کسی کو اللہ کے شریک نہیں ٹھہراتے. نمبر 11 حاتی مضارع الافعال الآتیتی، بلغ، مضارع کیا ہوگا جی، بلغ، یبلغ مضارع، یہ ماضی ہے. کون سا باب ہے جی، تفعیل، بلغ یبلغ تبلیغ، تبلیغ تفعیل کے وزن پر ہے. مصدر توجہ، توجہ یتوجہ، یہ کون سا ہے، تفعل، یہ فارم 5 کا ہے، یہ فارم 2 کا فعل ہے. تجسس، یتجسس، یہ بھی فارم 5 کا فعل ہے، مضارع بنے گا. اسرع، یسرع، فارم 4 باب افعال سے. اس سے مصدر بنے گا اسراء، اس سے مصدر بنے گا تجسس، اس سے بنے گا توجہ،
اور اس سے مصدر بنے گا تبلیغ. مبلغ اسم الفاعل بنے گا. بزغ بزغ یبزغ بزغ یبزغ. یہ باب نصر سے مجرد کا فعل ہے. اسی سے نا بازغن اسم فاعل. فلما رأى القمر بازغا چمکتا ہوا. نمبر 12 ہے جی ہاتھ مفرد. جمع اس نے دیے ہوئے مفرد آپ نے لانا ہے. خلفاء کی واحد کیا ہوتی ہے؟ خلفاء. خلیفتن. ورثتو ورثتو کی واحد ہوتی ہے وارثن. ورثتو کی جمع ہوتی ہے واحد ہوتی ہے وارثن. معاشرو کی واحد ہوتی ہے معاشرن. یہ جب ہم نے حدیث میں پڑھا نا معاشرن. مفاعلو کی پیٹرن پہ اس کی جمع ہوتی ہے معاشرو. کوشچن نمبر 13 ہے جو اس کے بعد مفرد اب اس نے دیے ہوئے جمع آپ نے بنانے ہیں. رسالتن کی جمع ہوتی ہے رسائلو. مفاعلو کے وزن پر رسالتن رسائلو. مفاعلو کے وزن پر ہے اس لیے ممنوع من الصرف ہے. حدیقتن حدائقو. یہ بھی اسی پیٹرن میں حدائقو. اہلن جو ہے اس کی دو جمع آتی ہیں. ایک تو جمع مذکر سالم کے پیٹرن پر ہے اہلونا اور ایک آتی اہالن یعنی اہالیون. الاہالی. فاتن کی جمع ہوتی ہے وفایاتن. جمع مؤنث سالم کے پیٹرن پر الف یا سے بدل جاتا ہے یعنی الف سے پہلے یا آ جاتا ہے اور تا لمبی تا سے بدل جاتی ہے وفایاتن. الحمدللہ ہمارا لیسن نمبر 20 اپنی تکمیلی شکل کو پہنچ گیا.